جی السلام علیکم. السلام. جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, مجھے آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. Absolute honor and a pleasure to have you with us sir today. Same here. بہت thank you so much sir for getting time out and for giving us time on this platform. اور ہمیں تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ کریں گے آج on the ڈس انفارمیشن جو ہمارا آج کا بیسک ٹاپک ہوگا. سعدیہ will be with us shortly. اس کا تھوڑا سا ہو رہا تھا ایشو in the connection, تو انشاءاللہ she'll be back with us. No issue. I wish she comes over. جی سر. سر I think maybe we should just wait 5 more minutes for her to come back. Otherwise I will just commence anyway. Wait for 5 minutes if she comes over. جی sure. Meanwhile sir اگر آپ کچھ اپنے ایکسپیرینسز بتانا چاہیں meanwhile جب تک ہم ویٹ کر رہے ہیں about the fake media, اور جیسے کل ایک ڈوزیئر بھی آیا ہے. مطلب India is like leading, I think India should be called a leading industry in spreading fake and disinformation in the world. What do you think sir? اچھا ڈوزیئر پہلے بھی پاکستان نے دیا تھا. وہ ڈوزیئر کا جو ایک ایشو, ایک جو چیز ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوزیئرز آر بیسڈ آن تھیریز, کہ آپ ایک نیریٹو دیتے ہیں اس کو آپ ڈوزیئرز میں شامل کر رہے ہیں. اس سے پہلے والا بھی ڈوزیئرز, اس ڈوزیئرز کی جو اتھینٹسٹی ہے وہی ہے کہ اس کے اندر تمام کی تمام وہ ٹیکنیکل اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز سے پہلے بھی شامل کیے تھے, اس میں بھی شامل کیے گئے جو اس چیز کو کہ بھارت انڈیا جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے, ٹیررزم کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے. اس کے لیے there are a long list of these repressions which can be covered under the Indian atrocities in Kashmir through practical references and even the references of the Indian themselves. تو وہ تو بہت وہ تو صرف وہ it's not regarding the manipulation of news only, it is the total crime against humanity which is happening in Kashmir. یعنی جس جمہوریت میں آپ 14 قسم کے اینٹی ٹیررسٹ لاز لگا دیں اور ایکسٹرا جورسڈکشن لگا دیں, تو وہ آپ کاؤنٹ کریں نا کشمیر میں کتنے, اگر آپ جمہوریت کو لے کے چلتے ہیں تو دیر آر اباؤٹ 15, جس میں جموں اینڈ کشمیر سیفٹی ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ, آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, اس کے بعد پوٹا پروینشن آف ٹیررزم آرڈیننس. اس طرح کے لاز ہیں جو انڈین آرمی کو ایک کلین چٹ دیتے ہیں, ایک انڈیپینڈنس دیتے ہیں. They can operate against anybody, they can kill anybody, they can capture anybody. جیسے انہوں نے ابھی علی گیلانی کی ساتھ کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, and talk not just for the sake of talking but talk with the references available, with the documents, something else. And for when they surveil humanity in other parts of the world, especially if it's a subject in itself, which you can start off right from 1930 جب کوئٹ کشمیر موومنٹ شروع ہوئی تھی مہاراجہ کے زمانے میں, اور بلکہ وہاں پہ وہ پرائم منسٹر ہوتا تھا, اس کا نام تھا سی کے پنڈت. اس نے کرفیو لگا دیا, مارشل لا لگا دیا تھا کشمیر میں. الیکشن جو ہے کیونکہ کشمیر تو بیسیکلی تو اٹ ہیز بین فار دی سینچریز رولڈ بائی مسلمس, مغل نے رول کیا. پھر وہاں پہ شاہ ہمدان ڈائنسٹی آئی اور ہمدانی وہاں سے نکلے, تو اس کے بعد تو کشمیر کو بیچا گیا. سو اٹس اے لانگ ہسٹری ان اٹ سیلف, جس کی وی کین ہیو اے سیشن آن دیٹ in briefly the background and the background اور آج کا جو انڈیا ہے, اس زمانے کے دہشت گردی اور آج کی دہشت گردی, تو آپ کو اتنی سملیرٹی ملے گی
کہ آپ یہ کہیں گے کہ انڈیا has not changed in its attitude, in its behavior, and they are not educated. وہاں کی جو لاٹ ہے وہ جو انسانیت یا دنیا سے جو انہوں نے سیکھنا چاہیے تھا they have not. تو ہم کہتے ہیں کہ بہت پڑھ لکھ گئے لیکن بیسیکلی آؤٹ لک میں اور مینٹل فیکلٹیز میں they are same what they were in 1930s اور بہت ہی زیادہ very vibrant. Right. Am I audible Yeah. now? Assalamu alaikum. Taking out time for us. And yes, there are multiple things we can talk about, and listening to you is always a treat and pleasure. To you, میرا آج جو ہم ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے تھے مجھے سمجھائیے کیونکہ میرا فیملی میں سے کوئی فورسز میں نہیں ہے, کوئی آرم فورسز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. What kind of low lives we have on our eastern side? And Shams uncle is also here. He's also former military personnel and he knows you fairly well. Hamari awaaz, can you please take him on speakers? تو سر میرا کوشچن آپ انڈین آکوپیشن آرمی کے لوگ پلیز تھوڑا سا گائیڈ کریں. میرا کوئی فوج کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ جو ساری دنیا کو morality کا درس دیتے نہیں تھکتے, تو ان کے میجر جنرل سے لے کر کپتان اور اس کے بعد جوان تک جس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں اس کے بارے میں آپ کا ایز اے ملٹری پرسن کیا کامنٹ ہے؟ ظاہر ہے پاکستان میں یا دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں چھوٹے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. آواز خوش بختی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو چیزیں کل ہونے والی ہیں وہ ہم ان کے سامنے پیش کر سکیں. کرتے ہوئے میرا تو ان کو پھر آپ جو ہے وہ کتابوں میں انڈین آرمی اینٹی انڈیا, and I have no hesitation in saying that because it's a terrorist state. It is a state which doesn't respect the humanity. تو لیکن میں اس کو دبا کے ان چیزوں کو طرف لے کے چلتا ہوں جو آپ کو نظر آئے لوگوں کی لکھائیوں میں. آپ نے ایک ڈوزیر کی بات کی, آپ نے انڈین آرمی کی بات کی, اور کشمیر میں یہ تو ابھی ڈوزیر جو ہے آج بنایا گیا ہے اور اس میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں. اور گلگت میں جو گلگت کے لوگ تھے وہاں پہ ایک برٹش تعداد زیادہ, they have to go to the respective country, either India and Pakistan. میجر براؤن نام تھا ان کا. تو کمنگ ٹو پاکستان, اور میر آف ونزا اس زمانے میں اگر یاد ہو تو گلگت بلتستان میں میر آف ونزا جو ہے ان کے جو یہ تمام علاقہ بھی آیا کرتا تھا. تو اس نے جو ہے وہاں پہ جو پوسٹڈ تھا, اتنا بڑا ریبیلین ہو گیا تھا وہاں پہ جو کوئٹ کشمیر موومنٹ چل رہی تھی, اور زمانے 1930 میں اوپن ریبیلین ہو گیا تھا اگینسٹ مہاراجا ہری سنگھ, اور کوئٹ کشمیر موومنٹ چل رہی تھی. تو انہوں نے اس نے وہاں پہ مارشل لا لگا دیا, اور اسی کے وجہ سے کوئٹ کشمیر موومنٹ کی وجہ سے وہاں پہ کشمیر کے اندر الیکشن اناؤنس ہوئے جو مسلم کانفرنس تھی which was led by میر وائز محمد یوسف شاہ, اور ایک نیشنل کانفرنس تھی which was led by عبداللہ. تو انہوں نے 15 سیٹیں جیتی تھی. پھر قائد اعظم نے وزٹ کیا تھا کشمیر 1941. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ریڈ کلف کمیشن جو تھا اس کو مینیپولیٹ کیا ماؤنٹ بیٹن نے, اور ماؤنٹ بیٹن نے یہ انشور کیا کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کی اور نہرو کی بیوی کے تعلقات تھے آپس میں, they had love affair going. اب تو اس کے اوپر کتاب بھی آ گئی جو ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی نے لکھی ہے, بڑے پہلے آئی تھی. انہوں نے انشور کیا کہ جو گرداسپور اور جو اپنا فیروزپور ہے, فیروزپور میں 55% مسلم تھے, گرداسپور میں عیسائیوں نے بھی جوائن کر لیا تھا پاکستان کو, اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی پھر اس لیے بات. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو وہاں پہ اسی سال 1947 جب آزاد ہو گئے, اور یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے غازبوں جب پنچ کے اوپر پنچ آزاد ہونے والا تھا, کیونکہ پنچ کے اندر بھی ایک ریبیلیس موومنٹ چل رہی تھی, مسلمان جو ریٹائرڈ فوجی تھے, اور یہاں جو کشمیری تھے they were knocking at the door of Poonch and they were knocking at the door of Srinagar. اس وقت ایک جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا گیا, ماؤنٹ بیٹن نے فورس کیا ہری سنگھ کو, مہاراجا کو, کہ جی تم
یہ سائن کرو تو میں انڈین فوجیں بھیج دوں گا. مہاراجا ہری سنگھ نے وہ سائن نہیں کیا تھا, ویسے وہ جعلی ہے کیونکہ ہی واز ناٹ پریزنٹ ان سری نگر آن دیٹ ٹائم. تو انڈین فورسز نے لینڈ کیا پشت کے ایئر فیلڈ پہ اور سری نگر کے, اور وہاں سے مطلب یہ ہے کہ انڈین فورسز دے آر دی آکوپیشنل فورسز رائٹ فرام دی اسٹارٹ. آرمی آ گئی اور پہنچ وہ انڈیا کے پاس چلا گیا, سری نگر سے پیچھے لوگ کیونکہ وہ اتنے آرگنائز تھے نہیں, اتنے ان کے پاس میرے خیال 1000 مختلف فیملیز تھی, مسلمان تھے, ان کو گاڑیوں میں بٹھایا, ان کی باڈیز جو ہے پھر جنگلوں میں پھینک دی گئی تھی. وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا جو اینٹی وار. اور اس سے پہلے بھی خیر انڈیا میں آپ کو پتا 1930 حکومت نے کیا تھا, وہاں پہ اینٹی مسلم رائٹس. پاکستان انڈیا آ گئے اور کشمیر انڈیا کے پاس زبردستی غاصبانہ قبضے کے طور پہ چلا گیا. اس کے بعد سے انڈیا, یہ آج کی نہیں, اس وقت سے کشمیر کے اندر انڈیا کا ایک غاصبانہ, ایک ظالمانہ اینڈ اینٹی ہیومن جو بیہیویئر ہے وہ اس وقت سے جاری ہے. آج تو آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا, اس سے پہلے لوگ اس کو ڈاکومنٹ کرتے رہے. اور بڑا بریفلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو کشمیر کے اندر کوئی 1990 میں ہندواڑہ میں 25 جنوری 1990 کو ایک فسادات ہوئے تھے کشمیر کے اندر. ہندواڑہ ایک جگہ ہے, وہاں 25 جو سویلینز تھے ان کو مار دیا گیا تھا پوائنٹ بلینک رینج پہ. اس کے بعد گوا کدل ایک جگہ ہے, وہاں پہ سی آر پی ایف ڈپلائڈ تھی کشمیر کے اندر, وہاں 51 سویلینز کو مار دیا گیا تھا. ایک جگہ زکوسا اینڈ تنگپورہ سری نگر کے نزدیک 33 وہاں پہ اسی طرح 33 کشمیریوں کو انڈین فورسز نے مار دیا تھا. میر وائز محمد فاروق کی بریل ہو رہی تھی, فنرل ہو رہی تھی 21 مئی 19 سوپور میں. کس طرح انڈین آرمی کے ساتھ انڈین آرمی نے ایک پروسیشن پہ ایک پروٹیسٹ نکل رہا تھا انڈین فورسز کی ایٹروسٹی کے خلاف, 51 سویلینز کو شہید کر دیا. کپواڑہ میں کوئی 27 سویلینز کو ایک ہی لائن میں مارا. یہاں ہی بات نہیں رکتی, کلنٹن وزٹ کر رہا تھا کشمیر کا, اور میڈن البرائٹ غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی. تو اس میں انڈین فوجوں نے 35 سکھوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی پوائنٹ بلینک رینج پہ, اور اس کا جو برین تھا وہ ISI پہ پھینک دیا. اس کے بعد کلنٹن نے جا کے اپنے ایک ریمارک میں لکھا کہ اگر میں انڈیا نہ جاتا تو میرے 35 سویلینز کی جان بچ جاتی, 35 جو سکھوں کو مارا. اور میڈن البرائٹ نے ایک کتاب لکھی تھی, اس میں اس نے لکھا, یہ ایکسپٹ کیا کہ جی یہ لکھا اس نے کتاب میں کہ یہ ISI کا نہیں بلکہ یہ انڈین آرمی کا کام ہے. پھر وہاں پہ کشمیر میں اپنا امریکہ کے اندر لوگ گئے, اور وہاں پتہ ہے آپ کو امریکہ میں انڈین لابی بڑی اسٹرانگ ہے, اور 5 سے 74 باڈیز جو ہے دیور آئیڈینٹیفائڈ, ان کی باڈیز تھی, اور ان کو اسٹیٹ کیا تھا کوئی. اور یہ پرویز امروز ہے جو بہت بڑے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, مور دین 6000 گریوز ہیں جن کے اندر لوگوں کو دفن کیا گیا. اور یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا گوا کدل مسیکر کی, یہ 21 جنوری 1990 کو ہوا تھا. ہندواڑہ 25 جنوری کو ہوا تھا. جو زکورا اینڈ ٹنگپورہ مسیکر تھا وہ مارچ 1990 کو ہوا تھا. زکورا کراسنگ ایک جگہ ہے. تو جو کپواڑہ مسیکر ہے 27 جنوری 1994 کو, اس نے انڈین آرمی نے فائر کیا لوگوں پر, 27 سویلین کو مار دیا جن میں زیادہ ٹریڈرز تھے. اور اس طرح کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں بھی یہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی جو وہ خون کے لیے جو لذت ہے وہ یہیں ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جیلوں میں جا کے مارتے ہیں. یہیں بھی یہی نہیں بلکہ ایک آن ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس واچ, ایشیا واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل, جو یہ کہتے ہیں کہ پوش پورہ میں جس کا کل شیریں مزاری صاحبہ نے ذکر بھی کیا, اور اس کو انہوں نے پوش پورہ میں ہیومن رائٹس واچ 70 کہتا ہے, ایشیا واچ غالباً 100 کہتی ہے, عورتوں کو ایک لائن جو اس کے اندر جو یونٹ انوالو تھی. جی سر, یہاں پہ دوسرا کوشچن بات کرتے رہے کہ یہاں پہ کئی لوگوں کو جن کو نہیں پتا تھا, وی ہیو ایکسپلینڈ them multiple times, want کہ کونان پوشپورہ جیسے مساکر کی بات کی جائے. جو آپ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں سر, میں آپ کے سے ذکر کرتی چاہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے اسی طرح بچی ہے جس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور وہ ان کی فوج نے کیا,
اور اس کے بعد وہ لوگ چھوٹ گئے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 7.5 دہائیاں ہیں. آپ نے کہا ڈازیئرز بھی ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھے, مطلب ملٹیپل ٹائمز ہم نے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ واٹ ایگزیکٹلی از دیئر میڈیا جینی اور واٹ, کہ انٹرنیشنل میڈیا از نوئنگ ایوری تھنگ. اس طرح کا ہیومن باربیرزم کہیں نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود اگر ہم میڈیا آپ کہہ سکیں تو. میں یہاں پہ شادی ہوئی تھی, شادی کے بعد جا رہی تھی, برائٹ تھی, اس کو بی ایس ایف نے اغوا کیا along with her aunt, اس کو کیا. اور اس میں جو یونٹیں انوالو تھی وہ تھی 22 گریڈیئر. اور یہ تمام چیزیں دنیا کے میڈیا میں جب آتی ہے تو ایک پروفیسر ریپ بائی سیکورٹی فورسز پیٹرن آف امپیونٹی ہیومن رائٹس واچ میں بھی آیا, اور 21 اپریل 2000 اسٹریٹجی آف سیکورٹی فورسز ٹو ہیوملیٹ اینڈ انٹیمیڈیٹ دی کشمیری پاپولیشن. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کے اندر جانی جاتی ہیں. انڈین میڈیا اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایک سیما قاضی ہیں اور جیفری کینے ہیں. سیما قاضی جو ہیں وہ ایک کشمیری ہیں اور بہت بڑی اسکالر ہیں. انہوں نے ریپ کے اوپر جو لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ ریپ is said to have been used as a weapon of war against Kashmiri population and it is on record. ابھی اب چلتے ہیں, آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی. اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھیں نا تو میں تو I feel insulted on talking on Indian media. بیکاز جس طرح کا انڈین میڈیا ہے, اور خاص طور پہ آج کل میں اس کے حساب سے بات کروں گا, یہ تو ایشیا واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بہت ساری چیزیں انڈین میڈیا کے بارے میں, ریپ اور ہیومن رائٹس واچ نے ایز اے ویپن آف وار پہ چھاپی ہے, لوگوں کے اغوا ہونے پہ, ڈس انڈین. لیکن مجھے آپ کو خاص طور پہ ینگسٹ جنریشن جو, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈیا یہ کر کیوں رہا ہے. کر جو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں, ضرورت ہے کہ میڈیا یہ کر کیوں رہا ہے, اس کی وجہ کیا یہ کر رہا ہے, اس کی وجہ سمجھنے کے لیے انڈیا کے اندر جس طرح سسٹم آف گورننس رہا ہے, اور جو آج سسٹم آف گورننس ہے, اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. آپ جانتی ہیں انڈیا میں RSS جو ہے وہ پار میں, اور RSS جو ہے وہ ایک ہائی گریڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اس کی پریفیز میں کہا تھا کہ انڈیا کے ہندو اسٹیٹ, close friend of mine, Brigadier Haris. He is also a defense analyst, and I asked him to join in. Sadia, would it be okay for him to join in? Hello, can you hear me, Sadia? Yes, sir. Yes, sir. Sadia maybe is having some difficulty. Of course, sir. Hello, Why not? live hai. That'll be Hello? absolutely. No, he'll be coming in a while, sir. I hope, please, you continue when he comes back. You can talk to him, but for now, you can continue what he was talking about, Yeah. Indian media fraternity. What he was talking about is known to all of us, anyways, and he explained it in very, very nicely. Atrocities committed by Indians against Kashmiris. What I was saying was I requested Brigadier Haris, who's sitting next to me, and I'll ask him to join us. Because he came as well. Ji, Assalamu alaikum, Brigadier Haris. Yes, loud and clear. I hope you're well. Yeah, of course. I've been there for you on Radio Talks. I know. I remember. It's a pleasure that we have now 2 brigadiers in our team right now, and Sir Shams is with us as well. So I would like to take your comment also about یہ جو ہم آپ سے آن ایئر تو بات کرتے ہی رہے ہیں, but Shams Saab would like to talk to you. He is a former military personnel, and Brigadier Haris is also propagating against Pakistan. So sir, یہ واقعی ان کے جرنیل اتنے ڈم ہیں یا یہ کوئی ان کا ٹیکٹک ہے؟ میں ان کے ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں. میں sitting when General Bakshi was talking about this. I was in Arnab Goswami's show. I کہ پاکستان کا کور کمانڈر اس کے بعد وہاں پنشیر ویلی میں جاتا ہے, 2 کمانڈو بٹالین جاتی ہیں, ہمارے فائٹر ایئر کرافٹ جاتے ہیں, ڈرونز جاتے ہیں, ہماری آرٹلری ریجمنٹ جاتی ہے, ایک اسکواڈرن ٹینک جاتا ہے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر طالبانز نے سوویت یونین کو شکست دی, اس سے پہلے برٹشرز کو دی, پھر ابھی کرشنگ ڈیفیٹ دیا USA کو, یو تھنک کہ ان کے لیے پنشیر میں ٹٹلی بٹی جو پنشیری تھوڑے سے رہ گئے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے؟ ہی ہیڈ نو آنسر. میں نے کہا آپ کم از کم کچھ سوچو تو صحیح کیا بات کرتے ہیں. دیر از نو کوشچن. دا پوائنٹ از وائی ہاؤ کین پاکستان
نے پہلے یہی کہا کہ ہم افغان اونڈ لیٹ دا پیپل آف افغانستان ڈیسائیڈ ٹیک سم ٹائم. ان کو طالبان کا بڑا ڈیلیٹ سمن. سو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ ضرور لے کر آئیں گے ایتھنک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں گے اور اس میں سارے گروپس کو بھی لے کر آئیں گے. دے انڈرسٹینڈ بٹ فار دا ٹائمنگ انہوں نے یہ کیا تاکہ ان کے اوپر جو پریشر تھا کہ حکومت بنائیں اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں. دے ہیو آل ڈن اٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. امیرکنز ہیو ٹرائیڈ دی بیسٹ کہ وہاں لڑائی جھگڑا ہو. اتنی ویپن ایمونیشن انڈین 2 جہاز گئے وہاں پر, وہ چھوڑ کے آئے. ناردرن لائنس کو فٹ کیا, ناردرن افغان نیشنل آرمی کو کیا, اور اس کے بعد اب یہ دیکھو کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کے سسپینڈ کے 3 سے لڑائی ہوگی. طالبان سمجھ گئے کہ اب وہ سب چلے گئے فورن بوٹس, ہم کیوں آپس میں لڑیں گے. سو دے ہینڈیڈ اوور کنٹرول آف کابل ٹو طالبانس. ایک تو یہ ہے. ہمارا ایم یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی افغانستان میں امن ہو, پیس ہو, اور وہاں انڈین انوالومنٹ ختم ہو جائے. جو ان کے کانٹیکٹس ہیں وہاں پر, لائک ٹی پی پی ہے, آئی ایس ہے, پھر افغان نیشنل آرمی کے کچھ لوگ ہیں, اور ان کے اسپوائلرز وہاں پر بہت زیادہ ہیں. سو ان کو اب کٹ آف ہو گئے افغانستان تھرو پاکستان سے. نمبر 2 میں امن ہوگا تو ہمارا سی پیک کامیاب ہوگا, ہمارا گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا. These are the issues which the government, the Indians and the other country, they don't want it. So یہ ہماری کوشش ہے, انشاءاللہ ہم اس میں اب کامیاب ہیں. ابھی جو انفارمیشن شیئرنگ ہوگی اس کرو کی ہوگی, اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. So that's the thing. ٹھیک ہے, I summarize that these are things happening in Afghanistan. Right. Thank you so much, Brigadier Haris. جو ہمارے اینالسٹ ہیں ان کو ہم گریجولی لے کے آئیں, لیکن my luck کہ Shams uncle brought you here, and luckily we have Brigadier Ashfaq as well, and it's going to be a pleasure listening to him as well. مجھے لگتا ہے کہ from media's perspective, I feel it's very unfortunate کہ جو کام ہمارے میڈیا fraternity کا بہت ایکٹیولی کرنے کا تھا, اس کو ہماری یوتھ والنٹیئرز اور ہمارے فارمر ملٹری کہتے ہیں. پاک فوج تو بہت کمال کی ہے, کیونکہ وہ تو مطلب یہاں سے شان کو اٹھا کے. Brigadier Ashfaq, thank you so much for joining in. You're welcome. So if I can ask you the same question کہ یہ جو ایک میڈیا وارفیئر ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے, اس کے اوپر if I ask you to comment, what would your comment will be? Because گورو آریہ سے شروع ہوتا ہے, جنرل کاکڑ, جی ڈی بخشی, اور عجیب عجیب قسم کے ان کے نام ہیں. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. Can you hear me now? جی now I can hear you. I think وہ Brigadier Haris کا اور آپ کا, اگر آپ مائک میوٹ کر دیں گے then you can hear me clearly and then you can unmute yourself. جی, اگر آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ کر دیں گے then you can hear me clearly. So I was questioning, جو میں نے Brigadier Haris سے بھی پوچھا, اور اس سے پہلے I hope کہ Brigadier غضنفر شاید کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے, وہ بھی ہمیں جوائن بیک کر لیں. تو ٹیکنگ یور اوپینین کہ ایک تو وار تھی جو جیوگرافیکل فرنٹس پہ آپ لوگوں نے ساری زندگی لڑی ہے, بیکاز 2 decades of war تو گزرے ہیں, and I'm sure کہ you guys have gave your your bit in that. Right now if we talk about تو یہ fronts تھوڑے, I think you have to unmute yourself. اگر آپ unmute کر لیں گے تو پھر آپ کو میری آواز کلیئرٹی سے آئے گی. نہیں میرا مائک تو آن ہے, میں نے آدھا آپ کو اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. Can't hear آپ اپنا anything. مائک, We can. Off, I'll get the bad listener. can you hear me now? جی I can hear you now. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ جو ہمارے وار فرنٹس تھے وہ جیوگرافیکل سے اب آئیڈیالوجیکل ہو گئے ہیں زیادہ, اور جو بیٹل آپ لوگوں نے, جو وار آپ لوگوں نے وار آن ٹیرر لڑی ہے فار almost 2 decades I'd say, جس میں 19,000 اٹیکس ہیں, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اٹیکس ہیں جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے روکے ہیں. کوئی پرابلم ہے آپ کا کوشچن پھر بیچ میں رہ گیا, مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اب کسی کا مائک آن ہے میرا خیال. Sir, if you try rejoining, sometimes it gets. اوکے I will rejoin. ہاں جی. Can you hear me? Everybody can hear me, but the Fauji's cannot hear me. Okay. So, jokes apart, لیکن وہ میں آرٹیکلز آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کل سے آنورڈ شیئر
ہر گھر میں تھوڑا سا لوگوں کو اس حوالے سے تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اب آپ اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہیں. You have to choose your sides. Of course we side Pakistan. So if we side Pakistan, مجھے یہ بتائیے کہ جیوگرافیکل فرنٹ سے آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ ہماری وار آ گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کی تمام محنت کے باوجود پہلے سینکشن جس کو نہ صرف کہ اسٹیٹ itself rather the government and the organs of the civil society and the media یہ مل کے لے کے آگے چلتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیٹ کا یہ انفارمیشن انجینئرنگ ہے جو کی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں انڈیا کو، آپ نے جیسے پنج شیر کی بات کی، تو پاکستان کے اگینسٹ چلتے ہیں اور اسی طرح بولتے ہیں اور مل جل کر ایک ان کے ٹارگٹ آڈینس ایرانی تھے، انہوں نے ٹارگٹ کیا اور آپ نے دیکھا some statements coming up from the Iran also. تو ہماری طرف جو ہے رسپانس جو ہے، آپ نے کچھ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کچھ ہم جیسے جو آپ لوگوں کے پیچھے کے طور پہ آگے آئے اور بتایا کہ دس از اے نیریٹو، لوگ ہیں پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے لگ جائیں ایک تو بلڈنگ، لیکن دے ہیو اچیوڈ دیئر جو ان کا آبجیکٹو. اچھا دوسری بات سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انڈین پروپیگنڈا، جی سر if you can please through their movies, we have seen them doing it through their so I think and tell me if I'm wrong that they have been exposed badly because ابھی تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. یہاں تو خاصی سخت ڈرل ہوتی ہے، تو یہ تو آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ ایٹ دیم اینڈ دین دے ہیو دی آڈیسٹی ٹو کم اینڈ ان کے اوپر یہ اپنے آرگیومنٹس بنا لیتے ہیں. What would you say about the professionalism of their former army personnel? I mean, I respect General Panag, I respect fighting the war inside the India and they were totally surprised. They want to instigate the Americans also, though they understand the Iranians and those public, illiterate public, those are 40% of the Pakistan, unko battalion to the Panjshir from Pakistan, you need to move 150 vehicles, بڑی وہ قافلہ کوئی گورنمنٹ بنا لیں گے. دوسرا ہمیں پتا ہے پاکستان is supporting that narrative which is being initiated from the India. Right. Thank you, Brigadier Shfaq. I'll be definitely coming back to you. Okay. If you have any questions, please raise. How do you see now things happening in Afghanistan? So how do you see what impacts can ایونٹس کس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں اور کس طرح انڈینز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایون سب سے پہلے جو ہے یو کے کا ڈیفنس میڈیا جس نے پک کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح جو فوٹو چلائی گئی ہے وہ ایسوسیٹڈ پریس نے کہا تھا کہ وہ ہم نے خبر چلائی تھی جب ہم نے اندر کی خبریں دی تھی تو اس کو آلٹر کیا گیا اور عورتوں کی بیٹی کی فیک میڈیا پہ خبر آئی تھی چلائیے ایک افغان جرنلسٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیا افغانستان میں. پھر وہ جب کھودا گیا تو وہ برنی کینس ایک آدمی تھا جو لبنان میں ایک فیول ٹینک پہ دھماکہ ہوا تھا، اس میں وہ غائب ہوا تھا، اس کی وہ تصویر تھی. تو دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے. لیکن یہ سمجھیے گا جب بھی کانگریس میں ایک اسپیچ کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ تو ہوں لیکن میں ان کو اس بات پہ معاف نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اس کا سب کانٹیننٹ کا بٹوارا کیا. اس نے انڈیا کہا تھا اور پاکستان تھا اور وہ بڑی سوچنے والی ہے. یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایونٹس پہ بات کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ وہ ہے کہ ورلڈ، اس نے کہا تھا، آئی کوٹ، ورلڈ زیونسٹ موومنٹ should be needful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target. Pakistan is the ideological state. It's a threat to our existence. Zionism should take immediate steps against Pakistan. اس کے آخر میں اس نے کہا تھا کہ انڈیا از موسٹ امپورٹنٹ بیس فار اس.
to work against Pakistan. اور یہ زیانسٹ ہندوتوا RSS را کا جو نیکسس ہے یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پرانا کریٹ ہوا تھا، کیونکہ را کو بنانے میں CIA اور موساد نے بہت مدد کی تھی. اور یہ جو نیریٹو آپ چلاتے ہیں، اگر آپ را کی آرگنائزیشن سے واقع ہوں تو وہاں پہ ایک ٹیکنیکل اور ایویشن ونگ ہے، وہ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. جیسے بالا کوٹ میں حملہ کیا کی انوالومنٹ سے آتی ہے. تو جب تک یہ موساد اور را کا نیکسس اور زیونسٹ اور ہندوتوا کا نیکسس چل رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن اب یہ اتنا ایبہور ہو گیا ہے، اب یہ اتنا نیکڈ ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نہیں، دنیا اس کو جو ہے وہ رد کر رہی ہے اور دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے. کیونکہ اس طرح کر کے جب آپ کریں گے اور ان کے جب بخشی جیسے لوگ آ کے انڈین آرمی کو موو کریں، پاکستان آرمی کو موو کرائیں گے، جیسے پہلے برشواگ نے کہا کہ 150 ٹرک تو چاہیے، اگر آپ نے جہاز لینڈ کرانے ہیں تو کم سے کم آپ کو وہ امریکن سیٹلائٹ ہے جو زمین پہ، کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، ایران کو سوچنا چاہیے کہ would they participate with an ہندو آرگنائزیشن. مسلمان ملک ہے تو وہ کیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن انڈیا کا، ایران کے اندر کی اس کے اوپر ایک وہ بڑی ریزرویشن آئی ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسی طرح چلتی رہیں گی. انڈین میڈیا نے رکنا نہیں، بیکاز اٹ از ناٹ اے میڈیا انڈیپینڈنٹ میڈیا. وہ اس میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور ریگولیشن جو ہے وہ ہے اس اور نریندر مودی تو دنیا کا سب سے بڑا فیشسٹ ہے. تو فیشزم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی؟ RSS انفولڈ ہوں گی افغانستان حکومت کی اپنی پرفارمنس سے، طالبان کی اپنی پرفارمنس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی کنیکٹیوٹی $400 ملین جو ہے وہ انویسٹ کیے تھے، اس میں رشیا بھی انٹرسٹڈ ہے، اس میں پاکستان بھی انٹرسٹڈ ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی ایران بھی درمیان میں شامل ہوگا. تو اس میں ضرورت اس نے لکھا ہے avalanches of misinformation from the Indian media and proxy صرف طالبان یا افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کی کنیکٹیوٹی بنیادی طور پہ چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ چائنا اور پاکستان نے سی پیک کے اندر جو کام شروع ہوا تھا وہ پہلے چائنا پاکستان کے اندر شروع ہوا تھا، مکمل ہو گیا ہے. and you have entered now into a phase. effects جو ہیں وہ آپ کے جیوگرافیکل بارڈر سے باہر جانے. جب ہمارے چیف نے خطاب کیا یوم شہداء پہ، انہوں نے جو ہائبرڈ وارفیئر کا نام لیا تھا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. ہائبرڈ وارفیئر کا مطلب وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے کہ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل مینز یوز کرو، جس کے لیے وہ آپ کے اوپر اکنامک پریشر بھی ڈالیں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہماری ڈومیسٹک اپنی سیلف کریٹڈ فالٹ لائنز ہیں، جس میں ہمارے ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش میں تقریر کرتے ہیں کہ پاکستان فوج نے بڑا ظلم کیا، اور وہ آپ کے میڈیا کے مین چینلز کے اوپر آ کے فوج کو جا کے کھڑا بہت سارا نیریٹو بھی لے کے چلتے ہیں. وہ آپ کے میڈیا، یہ آپ کے اندر کی بہت ساری چیزیں جو آپ نے کنٹرول کرنی ہے. آپ حامد میر جیسے لوگوں کو اجازت دے دینا کام کرنے کی. اس نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش میں جا کے، بنگلہ دیش میں مودی نے جا کے کہا تھا نا کہ میں نے مفتی بانی میں حصہ لیا ہے، تو حامد میر نے بھی یہی جا کے کہا تھا کہ جی میں نے اس نے اپنے باپ کو بدنام کیا. اس کا باپ 1971 میں جب پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا تھا، he used to write pro پاکستان آرٹیکل، اور وہ ڈیفینڈ کرتا تھا اس نیریٹو کو. ان کے وہ اپنے میرے فادر بھی کرتے تھے. اور اس طرح کے بس بے تحاشا نام میں آپ کے سامنے جو پروفیسر ہیں، بہت سارے لوگ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آگے ٹی وی چینل پہ آگے پاکستان کو. تو ہمیں ہماری حکومت کا اس وقت ایک بڑا رول ہے کہ جب ہم ہائبرڈ وارفیئر کا نام لیتے ہیں تو ہم صرف جیوگرافیکل بارڈر سے باہر نہ دیکھیں، ہم اپنے بارڈرز کے اندر. جنرل بخشی تو کہے گا جو کچھ اس نے کہنا ہے، اس کو کون روکتا؟ وہ تو ہے ہی انڈین میڈیا کا، انڈین فوج کا آدمی. ابھی یہ تو وہ فوج ہے جس میں جنرل PH نون ہے، آپ کو یاد ہے PH ہون ہے، جو ایک انڈیا کا جو اپنا BJP کا اور RSS کا جو ہندوتوا کا ونگ تھا نا، اس میں وہاں ٹریننگ دیتا تھا وہ وہاں پہ بھوسلا اکیڈمی میں. وہ شخص انہوں نے تو کرنا ہے. لیفٹیننٹ کرنل پرشانت سری کانت پروہت، جس نے یہ سمجھوتا ایکسپریس میں بلاسٹ کیا تھا، اس نے راجوری کے اپنا جو
ऑर्डिनेंस डिपो था, वहां से उसने एक्सप्लोसिव चोरी किया था, उसने कहा हाँ जी मैंने चोरी किया था इस्तेमाल करने के लिए। फिर वो असामी स्वाभिमान था, एक जो जेल में था, मुसलमानों के साथ कैद था, उसने कहा कि ये ट्रिपल बॉम्ब तो दे आर देयर। हमारे अंदर हमें अपने आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो आपके मुल्क के अंदर रह के आपके नैरेटिव को डैमेज कर रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में 1 2 3 4 मुझे पता है कि कौन कहाँ से पे होता है और कितना पे होता है और किस तरह वो पे किया जाता है। तो अगर अल्ताफ हुसैन जैसे लोगों के अलावा भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जो रॉ के पेरोल के ऊपर, अशरफ गनी क्या था, अशरफ गनी वाज इन पेरोल ऑफ रॉ एंड सीआईए। अभी अमर साले के घर से जो वो पैसे निकले हैं या जो वो किसने पे किए थे। सो ये लोग जो टाउट होते हैं, और ये बहुत सारे टाउट मुसैद ने, रॉ ने और सीआई ने खरीदे हुए। और मैंने आपको बताया था कि दरख्शा में और हबीबाबाद में, रफीकाबाद के नजदीक एक जगह है अफगानिस्तान में अंदर, जहाँ पे मुसैद का, रॉ का और एनडीएस का कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ वो इंडोक्ट्रिनेट करते थे। वहां पे उन्होंने मजहबी किताबें रखी हुई थी, उनको हेब्रियो में कन्वर्ट करते थे। बहुत पहले 2015 में उधर हमला किया था और उन्होंने वहां से 6 जो ज्यूज हैं उनको मार दिया था। सो वो तो ये करेंगे। अब वहां पे उनको डैमेज ये है कि वो जो 28 उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए थे, जो कल्चरल सेंटर बनाए हुए थे, वो सारे अप्रूव, लेकिन अभी भी प्रॉक्सीज मौजूद है। याद रखिएगा, ये आईएस दाइश जो है, ये सीआईए के बगैर काम नहीं कर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सीआईए। ये क्यों आपके जहन में ये ख्याल नहीं आता कि जब अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी तो उस दिन क्यों सीआईए वो दाइश ने हमला किया? उससे पहले 1 साल पहले सीआईए कहती कि दाइश आ गई है, और वहां उसने आईएस के लोगों से मुलाकात की थी, एंड ही फैसिलिटेटेड देम कि जी आप नंगरहार में आए, नूरिस्तान में आए, एंड विल यू पे यू द मनी, एंड दे एलोकेटेड स्पेशल बजट फॉर ट्रेनिंग ऑफ अपना दाइश इन इंडिया। और अभी जो 4 ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में और बाकी जगह डिटेक्ट हुए हैं, वो इस चीज का प्रूफ है कि अजीत कुमार डोभाल ने 2014 में 15 में जो कोशिशें की थी वो इस तरह करके आगे लाल टोपियां पहन के फिरते हैं। तो उसको क्यों नहीं क्वेश्चन करते पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की यूथ कि पीटीएन जो है वो उसको स्टेशन चीफ, सीआईए का स्टेशन चीफ जो है और सीआईए का जो यहाँ पे लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हुए उनकी वीडियोस पाकिस्तान में चलती हैं। तो वो कहते हैं कि जी वो पश्तूनों का कितनी पोर्शन है, अपना ये दावड़ जो है, दावड़ ट्राइब जो रहता है वो कितने कितने परसेंटेज के अंदर रहता है, मोहसिन दावड़ की फॉलोइंग दावड़ ट्राइब के अंदर कितनी है। तो ये हमें सवाल रेज सर करने हैं हमारे। मैं आई वुड लाइक टू थोड़ा सा मैं आपसे ये बात यहाँ पे करूंगी कि being from media fraternity, there are people who have not compromised, and the people who have not been a part of this game. मैं तो सादिया उसकी बात कर रहा हूँ ना, दोस्त पीपल नहीं को सर, बाउ डाउन। मैं सर आप उसी पे आ बिल्कुल रही ठीक कह हूँ, रही हैं, मैं आप सर उसी बिल्कुल पे आ ठीक रही कह हूँ, रही हैं। उसी पे आ रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से माफियाज हैं, and I'll be ruthlessly honest, and I don't seriously care कि tomorrow I get some TV show or some blue tick or some asylum. मैं ruthlessly honestly आपको बता रही हूँ कि once you choose the path to stand with the state, once you see the martyrs and their blood, once you see the wives of young captains, lieutenants, majors and even lieutenant colonels कि उनकी बीवियां किस तरह उनकी बैरेट्स और बेल्ट्स पकड़ के बैठी हुई होती हैं और आप उनसे इंटरव्यूज करते हैं, and you choose to take this path, then this cloud of media fraternity literally pushes you to the wall कि ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को, unfortunately it became a mafia. I am going to say this thing कि जब आपने बहुत से चैनल्स अलाउ किए, जिन्होंने भी किए, जब भी किए, तो उस वक्त एक बन जाएगा, एक एमबीए करने वाली लड़की पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाएगी, एक आईटी एक्सपर्ट जाके वहां पे हमें आईआर पढ़ाएगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इफ आई टेक मिलिट्री एक्सपर्ट्स विद मी, द रीजन इज दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर्टिलरी, आर्मर, इन्फेंट्री, व्हाटएवर। तो मुझे लगता है कि वो लोग आके, अनफॉर्चुनेटली वी नीड द सीरियस चेंजेस हियर। दूसरी बात सर, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली टेकन अबैक फॉर द रीजन, और जब आप ब्रिगेडियर अशफाक थे उस स्पेस में और जब ये चले गए तो उसके बाद मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन उनसे किया था कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान का नैरेटिव इस मौके पे
मीडिया ने नहीं पहुंचाना तो क्या ISPR ने पहुंचाना है? जब हम छोटे थे तो हर चैनल से 2 ही चैनल्स होते थे, रेडियो पाकिस्तान और PTV। तो मैडम नूरजहां जैसी बंदी नंगे पैर 65 की जंग में जाके गाने गाती थी, उसी वक्त लिखे जाते थे मिली नगमे टू बूस्ट द मोरल। हाउ मेनी पीरियड ड्रामास आर बीइंग मेड? How many dramas are being made on the lives? How many dramas are being made on war on terror? How many things are being made? There are so many things जब हम media fraternity की बात करते हैं, and yes there are changes to be made, and unfortunately जिस hypocrisy की आप बात कर रहे हैं उसको हम 24/7 झेल रहे हैं। In-depth analysis, understanding how things are working onwards, जब से इंटरनेट आया है उनका IT सेल ऑन है। आई एम गोइंग टू शेयर द पेपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का करने के लिए सेक्टेरियनिज्म के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे तरफ लेके आता। सोल्यूशन इज टू फोल्ड। वन सोल्यूशन इज विच इज द स्टेट हैज टू डू, और वो उसमें वो चीजें जो पहले होनी चाहिए थी वो अब नहीं हुई, तो वो अभी भी जब आप करने स्टैंड अगेंस्ट देम। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आपको वो नजर नहीं आती तो आखिर आप भी तो आवाज उठा रहे हैं। और मीडिया में ये नहीं कि सारा मीडिया नेगेटिव जा रहा है, चीजों को कवर करता है। और उस कवर करने के लिए मैं एक और चीज आपको बड़ा रुतलेसली कहना चाहूंगा, वो ये है कि जरूरी नहीं कि आप फौज की अपग्रेडेशन या फौज की ही तारीफ हर वक्त करें और उसी को लेके आप आगे चलें। फौज ने जो कुछ करना था और जो कुछ करती है, मैं बड़ा उस पर कैटेगोरिकल कहूंगा कि वो एहसान नहीं है। द आर्मी डज इट बाय एन ओथ, और ओथ वो लेते हैं परेड ग्राउंड के अंदर, और हमारे सर रिक्रूट भी बहुत लेते हैं परेड माजरत के ग्राउंड के साथ अंदर। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी, बहुत माजरत के साथ। प्लीज ओथ प्लीज हर प्लीज। प्रोफेशन का होता है सर। जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी, जर्नलिस्टिक एथोस भी कोई चीज होती है सर। जिस मुल्क नहीं, की मैं तो फौज ने, तो वो मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि आपने तो मैं ओथ लिया, सादिया उसको हलाल कर दिया। इन्होंने जी, कितने मैं तो ओथ को हलाल किया? मैं यही अर्ज करूँ ना, मैं फौज क्योंकि फौजी हूँ तो मैं सिर्फ फौज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप जो काम करें, इस तरह के अगर 110 और काम हो जाएं, इन चीजों को लेके आगे चलें, तो आपके वो गिले हक की बात जो होती है उसको लोग सुनते हैं। आज इंडियन मीडिया ने भी झूठ बोला है, उसको इंटरनेशनल मीडिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिकेशन कि झूठ बहुत अरसे तक नहीं चल सकता। आप उसके जरिए लो। अब बरखा दत्त को उठा के पढ़े, वो उसने हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था पिछले दिनों, उसने कहा था दीस डे इट फील्स दैट इंडिया द पावर लाइक इंडिया इज इन एट वॉर विद इटसेल्फ। तो अब ये चीजें लो, अरुंधता राय को उठा के पढ़ ले, उसने क्या कहा इंडिया के और कश्मीर के बारे में या अमेरिकन के वार के बारे में। उसने बुश को खिताब किया, उसने कहा सीनियर बुश एंड देन ही सेड बुश द लेसर। अभी ये चीजें लोगों के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी आवाज उठा रहे, आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसको ये आवाज मीडिया पे भी जा रही है। और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि जब आप उसको सच पे और डॉक्यूमेंट पे और रिलेटिवली कंपैरिजन पे बिलीव करेंगे, तो आपको फिर इंशाल्लाह फतह ही हासिल होगी इंशाल्लाह, एंड योर नैरेटिव विल। इंशाल्लाह सर ने ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए है क्योंकि आपने बहुत, मैं आई एम गोइंग टू सल्यूट यू फॉर दैट, और आई एम अ सिविलियन तो माय सल्यूट इज नॉट गोइंग टू बी दैट एक्यूरेट, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस है कि यू आर सेइंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी डिफेंस फोर्सेस होती हैं। पे गोगरा पे स्विफ्ट रिटॉर्ट में अफगानिस्तान में इनके साथ क्या हुआ हमने देखा। इसके बावजूद उनका मीडिया, my point was only this कि it is not about there is a drawing room talk, there is a bedroom talk, there is a seminar talk. हमारे मीडिया एब्सोल्युटली। पर्सनल्स को ये कब पता चलेगा कि अपने चैनल पे बैठ के एक तीली लगा के एक सर्टेन पैनलिस्ट को स्पीकर दे रहे होते हैं, इसके बावजूद वो कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं। तो सर ये सब much commendable manner. Brigadier Ashfaq, you wanted to say something, then हम सर गजनफर से थोड़ा सा पॉइंट लेंगे। अगर किसी को कोई सवाल करना है प्लीज क्विकली कर लें। सर अशफाक जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सादिया। गजनफर में बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्पॉट ऑन, बड़ी अच्छी टू द पॉइंट चीजें वो बयान की हैं, कंक्लूजन निकाल के दिए। आप जो कह रही थी कि हमारे मीडिया को कब पता चलेगा, मैं किसी और स्पेस पे अभी था कोई घंटा पहले, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं आधी से ज्यादा दुनिया फिर चुका हूँ, बहुत सारे मुल्कों में डेलीगेशंस के साथ गए हैं, देखा है, क्लोज से वॉच किया है। किसी मुल्क का मीडिया
میڈیا کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس میڈیا کے آگے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں ابھی جو کچھ ہوا افغانستان میں, such a humiliating defeat they have gone through. But ایک لفظ اگر کسی میڈیا نے جو آپ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اتھارٹی آ رہی ہے, وہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آرگنز کیا ہیں, کہ اس کے بیسک پوائنٹس کیا ہیں, اس میں ہونا کیا ہے. ہم نے اسٹیج ڈیمانسٹریشن شروع کر دیا اس کے خلاف, because we do not want to compromise our authority. We do not want to compromise کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ڈرائیو کر سکے یا ہمیں کوئی ایک سرکل میں بٹھا دے کہ دس از اے نیشنل انٹرسٹ برقرار, اس سے باہر نہیں نکلنا, اس کے باہر جو کچھ مرضی بولو, اینڈ دیز آر دا نیشنل سیکورٹی ایشوز, اس کے اوپر نہیں آپ نے کرنا. باقی جس کی مرضی اوپر بولیں, دیز آر دا نیشنل انسٹیٹیوشنز, ان کے خلاف یہ ہے. اس کے علاوہ جو آپ مرضی کریں, کرنا چاہیں کر لیں. ہوئے تھے میڈیا والے, میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے پوائنٹس بتا دیں کہ کیا ہے جن سے آپ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے. وہ جو پوائنٹس کا نہیں پتا. میں نے پتا نہیں تو پھر اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ جو تو جائے گا آئے گا, اس کو پڑھ تو لیں نا. ابھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیمیج ڈن ہو گیا ہوا ہے, not playing the national narrative, اس کے اگینسٹ چل رہا ہے. آدھے سے زیادہ میڈیا اس کے اگینسٹ چل رہا ہے, آدھے سے کم میڈیا اور آپ جیسے مجاہد جو ہیں جو بغیر یونیفارم کے جھنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں, ہم تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس ملک کو تھوڑا سا اس پرسپشن ڈومین والی وارفیئر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو دے کے, تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ جو میڈیا کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو اس کی مخالفت ہے, میں کہتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں نا, ہوگی, ان کو آزادی دے دی. جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی قانون سازی کرتی ہے نا. ایک قانون جب ایک نہیں اثر کرتا, جو اتنا افیکٹو نہیں رہتا, تو اس کی بھی امینڈمنٹ آتی ہے نا, قانون میں آتی ہے. تو پارلیمنٹ اس لیے بنی ہے, تو اس میں بھی جو آپ کا پیمرا ہے وہ نہیں سکسیسفل, تو اس کے لیے امینڈمنٹ اگر آ رہی ہے, میڈیا اتھارٹی کی بن کے آ رہا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس کو پہلے دیکھ لیں. اگر اس میں کیا شکے ہیں, اگر کوئی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہے تو ہم جھنڈا پکڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کوئی چیزیں آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے حق میں ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر یہ میڈیا قابو میں آئے گا, اور اس کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ اس جنگ میں باہر نکلیں, نکل کے اس پرسپشن ڈومین میں لڑیں. Sadia, we can't hear you. Sadia, we can't hear you. You need to rejoin. We can't hear you. Yes, Sabah, do you have any questions? Gee, I do actually have a comment and a question both. To both respectable sirs here. Sir, ایک تو یہ کہ I was just studying this EU Disinfo Lab report جو آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے جو ان کی رپورٹ جو یہ ریسرچ BBC نے پبلش بھی کی تھی, اینڈ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ there have been 265 pro Indian sites, جو ان سب کی جو ان کا بیس آفس تھا, it was in all the pro BJP مس انفارمیشن پہنچی, اس میں سے کتنے لوگوں نے اس پہ یقین کیا. سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا میڈیا اپنا رول ریئلائز نہیں کر سک رہا ہے, اور ہمارے سویلینس اپنا رول ریئلائز کر سک رہے ہیں, یا سعدیہ جیسے لوگ, یا ہم سعدیہ کی ٹیم ماشاءاللہ آل ویری ایفیشینٹ, یہ سب لوگ اتنا سارا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں, آئی نو دیم پرسنلی سر. لیکن پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جب ہماری آواز یہاں پہ بھی کرب کر دی جاتی ہے. وی ڈونٹ مائنڈ کر دی جاتی ہیں جب ہمارا ایک اکاؤنٹ 10,000 سے social media offices, if government cannot control the media, but if the government can just back us up, I think we can really play a good role in it. What do you think about that, sir? Question. Very good insight. Basically, I am stressing upon at the forum جہاں پہ میری اور اس تھریٹ کے اوپر this should be a response. مختلف قسم کی ٹیمیں بنائی جائیں جو والنٹیئرز ہیں. تو یہ ایک بڑی, میں جو بھی مجھے فورم ملے گا میں اس پہ یہ سارا کچھ یہ سجیشن رکھوں گا. ایک تھنک ٹینک فورم جو ہے اس کے تھرو بھی ہم تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. دس از اے نیڈ آف دا آر بیسیکلی.
what we need to do it. जो अभी इन्होंने सभा ने कहा कि 132 थी वो वेबसाइट थी जहां से ऑपरेट हो रही हैं इंडिया से, बहुत ज्यादा फेक और भी हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्री से ऑपरेट हो रही हैं और वो अभी लगे हुए हैं उसको अनर्थ करने के लिए कहाँ से क्या क्या कुछ हो रहा है ताकि उसका काउंटर फाइल किया जा सके। और मैं गवर्नमेंट को भी ये क्या आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि दिस द ओनली डोमेन ऑफ द फौज या आईएसआई। ये आईएसआई का ठीक है एक काम है कि वो ठीक है नजरियाती सरहदों की हिफाजत भी करनी है, सब कुछ करना है, बट बेसिकली द गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ वेरी गुड प्लान कि एक स्ट्रक्चरल ऑर्गन के को लेके आए इसके ऊपर और उसको बेस करके एक रिस्पांस अपना पिच करें थ्रेट को सामने रखते हुए और फिर उसको आगे लेके चलें। जी साथिया। No, we cannot hear. No, नहीं आवाज नहीं आ रही. Same problem. Okay. Sadia, if you can rejoin. Sir Ghazenfar, if you can unmute and आप अगर इस same question का जवाब देना चाहें please. मैं बड़े दुख से ये कहना चाहूँगा कि देखिए एक है रॉ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस, उसको रॉ और एमआई ऑपरेट करते हैं और वो एक एस्टेब्लिश सर्विस है। ये जो आपको इंडिया के सोशल मीडिया पे और पे जो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे यहाँ मैं क्या कहूँ बाद होटल में और पुलवामा में और ये पाकिस्तान इन्वॉल्व था, तो आप मुझे बताएं हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जी आपके यहाँ कोई ऐसी आवाज बनेगी जो एक ऑर्गेनाइज आवाज हो और जिसके ऊपर पैसे और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ आजकल बड़ी कन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स है स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कश्मीर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के नैरेटिव की एक बहुत बड़ी फतह है और हमें उस पर कैश कराने की जरूरत है और उस कैश कराने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की या फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स काफ़ी नहीं है। उसको कैश कराने के लिए वो एक सेइंग है कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, तो उसको कैश